لاس اینجلس کا شہر اور ایسے مناظر جس کو دیکھ کر انسان کا دل دہل جائے، ایسے مناظر جو اکثر ہمیں فلموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی بھاری بھرکم ہتھیاروں سے تو کبھی خوفناک سونامی، کبھی ٹورناڈو تو کبھی ایلینز اس شہر کی تباہی کا باعث بنتے رہے۔ لیکن اس بار یہ شہر حقیقت میں وائلڈ فائر کے نہ بجھنے والے خوفناک شعلوں کی نظر ہو گیا، جس نے اس شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ 6 جنوری 2025 کی صبح جب اس کے باسی اپنے گھروں سے پیسیفک اوشن کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک کچھ میلوں دور پیسیفک پیلیسیڈ کی پہاڑیوں پر دھواں اٹھتا نظر آیا، جس کے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر پر خوف کے بادل چھا گئے۔ ایسا ہی ایک خوفناک منظر جسے اس شخص نے اپنے گھر سے ریکارڈ کیا، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے گھر کو اس خوفناک آگ نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر اس شخص کی ویڈیو منظر پر آنے کے کچھ ہی لمحوں بعد اس کو بحفاظت محفوظ جگہ منتقل کیا جا چکا تھا، لیکن نہ جانے کتنے ہی لوگ اپنے ہی گھروں میں آگ کا ایندھن بن چکے تھے۔ سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو اس آگ کی ابتدا پیلیسیڈ کے پہاڑیوں سے ہوئی۔ یہاں چند گھنٹوں بعد یہ بے قابو ہو کر دوسرے علاقوں ایٹون، ہرسٹ، کینتھ، گیٹی، اسکربال اور سین فرنانڈو تک پھیل گئی۔ آگ کے پھیلنے کی وجہ اس وقت ہوا کی رفتار تھی، جو کہ 100 کلومیٹر پر آور ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کی ویسٹرن کوسٹ کے نقشے کو دیکھا جائے تو یہاں راکی ماؤنٹینز ہیں، اور کیلیفورنیا کوسٹ ماؤنٹینز پر ہوا کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہوا پہاڑ سے نیچے اترتے ہی گرم ہو جاتی ہے، جس کا مطلب وہاں ہیومیڈیٹی بہت کم، یعنی تقریباً 10% سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ گرم سوکھی ہوائیں ہیں جنہیں سینٹا اینا وینڈز بھی کہا جاتا ہے، کہ ہوائیں پہلے سے موجود خشک جھاڑیوں، پتوں اور درختوں کو مزید فلیمیبل بناتی ہیں، جو کسی ہلکی سی آگ کی چنگاری سے وائلڈ فائر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق یہ آگ 40,000 ایکڑ پر پھیل چکی ہے۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق اس خوفناک آگ سے تقریباً $50 ملین کا نقصان لاس اینجلس کے شہر کو ہو چکا ہے۔ 12,000 سے زیادہ گھر تباہ، جبکہ 2 لاکھ لوگوں کو گھر اور علاقہ چھوڑنے کے نوٹسز دیے جا چکے ہیں۔ آگ پر قابو کرنے کے لیے واٹر بومبرز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ بیک وقت 45,000 لیٹرز پانی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اسپیشل کیمیکل جسے آگ بجھانے میں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن قدرت کے سامنے بظاہر نظر آنے والی سب کوششیں دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کسی بھی جگہ آگ لگنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آسمانی بجلی کا گرنا، پاور لائنز کے ٹکراؤ سے چنگاری کا پیدا ہونا، اور کیمپ فائر جیسے اکثر و بیشتر بجھانا بھول جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کی لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے پیچھے نیو ایئر میں چلنے والے پٹاخوں کو ایک ٹریگر بتایا جاتا ہے۔ یہ کوئی حتمی رائے نہیں، لیکن ماہرین اس کو ایک بڑی وجہ مانتے ہیں۔ لیکن کیا یہ آگ پہلی بار لگی؟ اس حقیقت کو جاننے اور اس کے پیچھے چھپی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کیلیفورنیا میں کتنی بار ایسی خوفناک آگ نے حملہ کیا۔ اگر پچھلے 25 سالوں کا ڈیٹا دیکھا جائے تو کیلیفورنیا وائلڈ فائر کا مرکز رہا۔ اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو رپورٹس کے مطابق گرین ہاؤس گیسز ریکارڈ ہائی، گلوبل ٹمپریچر ریکارڈ ہائی، سی لیول رائز ریکارڈ ہائی، سی آئس ریکارڈ لو۔ سال 2003 میں لگنے والی آگ نے سین ڈیاگو کاؤنٹی میں 2,73,000 ایکڑ رقبہ راکھ میں بدل دیا۔ سال 2017 ٹبس فائر اور تھامس فائر نے پہلے 36,000 ایکڑ اور پھر 2,80,000 ایکڑ پر تباہی مچائی۔ سال 2018 کیمپ فائر نے 1,50,000 ایکڑ پر پھیل کر تباہی مچائی۔ سال 2020 گلاس فائر نے 67,000 ایکڑ پر حملہ کیا۔ اس سارے ڈیٹا میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے جنوری کے مہینے میں، جب یہاں شدید سردی، بارشیں اور برف باری کا موسم ہوتا ہے۔
اگر اس سب کو ایک جیوگرافیکل نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ماہرین کے مطابق صدرن کیلیفورنیا کے علاقوں میں بارشوں کا تناسب انتہائی کم رہا، جس کی وجہ سے ہیومیڈیٹی کم ہوئی، پیڑ پودے سوکھ چکے تھے اور خشکی زیادہ ہو گئی تھی۔ اسی دوران تیز اور خشک ہوائیں ان علاقوں سے ٹکرائیں جنہیں سینٹا اینا وینڈز کہا جاتا ہے۔ رہی سے ہی کسر ان ہواؤں نے پوری کر دی جو کسی آگ کی چنگاری کے لیے راستہ ہموار کرنے آئی تھی۔ یونائٹڈ نیشن کے زیر اہتمام کلائمیٹ چینج کے متعلق ایک ہائی لیول سمٹ ہوئی، جس میں فوسل فیول پر قابو پانے جیسے ضروری اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اسی دوران انڈیا کی ایک 12 سالہ کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ جس کا نام لیسی پریا کانگوجم بتایا جاتا ہے اسٹیج پر چڑھ گئی اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو آئینہ دکھایا۔ آخرکار ایسا کیا ہوا؟ جاننے کے لیے ایک سائنسدان جس کا نام پیٹر کالموس ہے، 2022 میں انہوں نے لاس اینجلس سے نقل مکانی کی، لیکن آخر کیا وجہ بنی کہ اس علاقے سے نقل مکانی بھی کی؟ پیٹر کے مطابق 2017 سے 2024 کے تمام واقعات، بارشوں کا کم ہونا، فصلوں کا سوکھ جانا اور فلیمیبل ہو جانا کلائمیٹ چینج کا ڈائریکٹ انفلوئنس ہے۔ تو تب اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات قابو سے باہر ہونے جا rہے ہیں۔ پیٹر نے اپنی مدد آپ کے تحت پبلک پلیسز میں جا کر لوگوں کو کلائمیٹ چینج جیسے نازک مسئلے پر اویئرنیس دی۔ And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a f***ing catastrophe. اخباروں اور سوشل میڈیا پر اس مسئلے کو اجاگر کیا، لیکن کچھ بلینئرز کے ایجنڈے کے خلاف یہ سب بےمانی ثابت ہوئی۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ فوسل فیول کے جلنے سے ایمیشنز کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے گرین ہاؤس گیسز گرمی کو ٹریپ کر دیتی ہیں، جس سے گلوبل وارمنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کیا دنیا اس سے بے خبر ہے؟ بلکہ نہیں، ان خطرات کے بارے میں انڈسٹریلسٹ اور بلینئرز کو 1954 میں ہی پتہ چل چکا تھا۔ اپنے دندے کو بچانے اور چلانے کے لیے حکمرانوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ پوری دنیا میں انسان دوست قدرتی ماحول کو خطرے میں ڈالا گیا۔ ایک اور انٹرویو میں پیٹر نے زمین کے وجود کو خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار امریکہ کے سابق صدور اور موجودہ ٹرمپ کو بھی ٹھہرایا۔ Both the Democratic presidents, President Obama and President Biden, they were very proud to expand fossil fuel. We have a Republican president coming into office who says this is a hoax, who's gaslighting the people who are following him. کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ اور ایکٹیوسٹ کے مطابق یہ سب کچھ جو دیکھنے میں معمول بن چکا ہے کسی نیچرل ایکو سسٹم کا حصہ نہیں۔ Our planet is in the process of becoming less and less habitable. اور اگر قدرت کے ساتھ جنگ جاری رہی تو پوری دنیا میں ایسے واقعات کا رونما ہونا زمین کے وجود کو خطرے میں ڈال دے گا۔